اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے۔ نص قرآنی بھی اسی میں وارد ہے، اور صحاح کی بکثرت احادیث تو حد تواتر تک پہنچی ہیں۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پچھلے نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر اور کافر خارج از اسلام ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے نبوت کا مسئلہ ایمانیات اور اعتقادیات میں اساسی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کفر و اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول یا نبی ہے اور حاکم بداہن اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی ہے اور ہم کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ الوہیت، رسالت، وحی اور آخرت پر یقین ہی ایمان کا نام ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اگر ہمارے یقین اور ایمان میں کوئی معمولی سا فتور موجود ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس یہ صورتحال بھی ہے کہ اگر کوئی نبی یا رسول نہیں ہے اور ہم اس کو رسول یا نبی تسلیم کرتے ہیں تو ہم صرف کافر ہی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اور اس کی مقدس کتاب پر بھی اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے۔ اگر کسی کو اس نے نہیں بھیجا ہے اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے تو یہ سراسر افطراء اور بہتان ہے، اور یہ ایسا بدترین جھوٹ ہے جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ نبوت کے مسئلے کو مذاق بنانے والی قومیں کبھی ہدایت نہیں پا سکتی۔ کتاب و رسالت ہی تو اصل سرچشمہ ہدایت ہے، اور اگر رسالت اور نبوت ہی کے سلسلے میں ہمارا ذہن صاف نہ ہو تو ہمیں کبھی منزل نصیب نہیں ہو سکتی۔ رسالت اور نبوت کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور راہبری کے لیے انبیاء کرام ہمیشہ آتے رہے اور ان پر کتابوں کا نزول بھی ہوتا رہا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین تشریف لائے ان کی بعثت و رسالت خاص خاص اقوام کی طرف تھی۔ کسی نبی کے مخاطب سارے انسان اور سارے عالم کے لوگ نہیں تھے۔ قطب سماوہ کی تعلیمات بھی مخصوص عہدے کے لیے تھیں اور وہ زمان و مکان پر محیط نہیں تھیں، لیکن جب انسانی تمدن نے ارتقاء کی منزلیں طے کر لیں اور وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں سے کسی نبی کا پیغام عام ہو سکے
اور وہ دوسری طرف ہدایت حق کو قبول کرنے والوں کی ایک امت بھی بن گئی جو کتاب الہی اور نبی کی سیرت کو منعاً محفوظ رکھ سکے۔ تو سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سارے اوصاف کمال کے ساتھ ختم کر دیا گیا اور قیامت تک باقی رکھنے والی تعلیمات پر مشتمل، نیز ہمہ گیر خصوصیات رکھنے والی اور ساری نوع بشر کو مخاطب بنانے والی کتاب نازل فرما کر وحی کا سلسلہ بھی ختم فرما دیا گیا۔ اب کسی کو مزید اس کام پر مامور کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دنیا کے حالات خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز عالمگیر دین اور مکمل کتاب کا تقاضا کرنے لگے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر بنا کر ساری انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اللہ کی کتاب نازل ہوگی، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی وحی آئے گی، اور نہ ہی کوئی اللہ کا پیغام آئے گا۔ اس لیے قرآن پاک جس صورت میں نازل ہوا تھا آج بھی بغیر کسی ترمیم و اضافے کی اسی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کے مخاطب وہ سارے انسان ہیں جو خلت وجود سے آراستہ ہو کر دنیا میں آتے رہیں گے۔ اسی کتاب کے ساتھ نبی کی ساری ہدایات، ساری تعلیمات، سیرت اور اسوہ کی تفصیلات کا سارا ذخیرہ آج بھی موجود ہے۔ حالات و سوانح کا کوئی گوشہ مستور نہیں ہے، جبکہ یہ حال نہ تو دیگر آسمانی کتابوں کا ہے، نہ ہی انبیاء سابقین کے سوانح اور ان کی تعلیمات کا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو دنیا میں بھیجنے والا ہوتا تو قرآن پاک میں صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیتا کہ میں ایک اور نبی بھیجنے والا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا اعلان کیا، اور متعدد آیات میں ایسے اشارے موجود ہیں کہ جن کی روشنی میں ختم نبوت کے عقیدے کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لے کر آج تک امت کے تمام طبقات نے جزو ایمان قرار دیا ہے۔ ختم نبوت کا ثبوت ہمیں قرآن میں ملے گا، احادیث مبارکہ میں ملے گا۔ اس عقیدے پر ہمیشہ سے اجماع امت رہا ہے۔ کسی چیز کے حق ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ قرآن بھی ناطق ہو اور حدیث میں بھی واضح طور پر ثبوت موجود ہو اور امت کا اجماع بھی ہو۔ البحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 203 اور عالمگیری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ طلب کریں وہ بھی کافر ہے، البتہ اگر اس کے عجز یعنی بے بسی کے اظہار کے لیے ہو تو کفر نہیں ہے۔ یعنی اس کو یقینی طور پر جھوٹا نبی مانتے ہوئے محض اس کی رسوائی کی خاطر معجزہ طلب کرنا کفر نہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کبھی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شر، شیطانی اور بدعقیدگی کے معاملات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔